یاد رکھیے گا کہ کوفے میں جس پیغام کی اشاعت ہو رہی ہے، شام کے درباروں اور بازار کے اندر جس پیغام کی نشر و اشاعت کی جا رہی ہے، وہ اسی حسین مظلوم کا بہتا ہوا خون ہے کہ جس کا پیغام زبان زینب سے ادا ہو رہا ہے، سید سجاد کی زبان سے جو لفظ بن کر ادا ہو رہے ہیں، اس پیغام کی بنیاد حسین ابن علی نے اپنے خون کے ذریعے سے رکھی ہے، کہ جو کربلا کے ریگزار میں جذب ہو گیا، کہ جس کے بعد وہ خاک خاک کے شفا ہوتے۔ برادران عزیز، ذرا آپ اندازہ کریں اور تصور میں لے کر آئیں کہ وہ کیسی بے کسی ہے کہ جب حسین رخصت آخر کے لیے خیموں میں آ رہے ہیں، اور خیمے میں آنے کے بعد سب کو سلام کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اے زینب، اے ام کلثوم، اے سکینہ، اے رباب، اے لیلا، تم سب پر میرا سلام۔ مگر کیا حسین کی وسعت نظر ہے اور کیا اس کے ظرف کی وسعت ہے کہ اس موقع پر ان تمام شہداء کو یاد کیا، صرف بہنوں کو نہیں، صرف بیٹیوں کو نہیں، صرف ازواج کو نہیں۔ حسین کہتے ہیں وَعَلَى اللَّوَائِ قُتِلَ أَزْوَاجُهُنَّ فِي نُصْرَتِي، میرا سلام ہو ان بیویوں کے اوپر کہ جن کے سہاگ میری نصرت کرتے ہوئے اجڑ گئے۔ مسلم بن اوسجہ کی بیوہ کو بھی سلام کیا، جتنی متعلقہ خواتین تھیں ان سب کو حسین ابن علی نے اس رخصت آخر کے موقع پر سلام کیا۔ اور پھر اس کے بعد حسین جب باہر نکلے اور ذوالجنہ کے اوپر سوار ہوئے تو آپ جانتے ہیں کہ ذوالجنہ نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ حسین نے ذوالجنہ کے کانوں سے اپنی زبان کو قریب کیا اور جملہ کہا، اے ذوالجنہ، یہ آخری زحمت ہے، مجھے معلوم ہے کہ بہت تھک چکا ہے مگر یہ آخری زحمت ہے۔ ذوالجنہ کچھ نہیں کہتا، زبان بے زبانی سے متوجہ کرتا ہے۔ حسین ابن علی دیکھتے ہیں کہ گھوڑے کی پچھلی ٹانگوں سے سکینہ لپٹی ہوئی فریاد کر رہی، اے ذوالجنہ، میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا، صبح سے جو گیا واپس نہ آیا، اے ذوالجنہ میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا۔ حسین ابن علی ذوالجنہ سے زمین کربلا پر آئے، بچی کو اپنی آغوش میں لیا اور ایک جملہ کہتے ہیں کہ داعینی سکینہ لعلی آتی کے بالماء، اے سکینہ مجھے جانے دے، شاید میں تیرے لیے پانی لے کر آؤں۔ جیسے ہی بچی نے پانی کا نام سنا فوراً ہاتھوں کو جوڑ کر کہتی ہے، بابا میں پانی کا نام بھی نہیں لوں گی۔ بابا چچا عباس بھی یہی کہہ کر گئے تھے، نہ میرا چچا واپس آیا نہ مجھے پانی ملا، بابا مجھے پانی نہیں چاہیے، میں پانی کا نام بھی نہیں لوں گی۔ اس موقع پر حسین کہتے ہیں، اے سکینہ تو میری نماز شب کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ میں نے اپنے پروردگار سے کہا تھا کہ اے میرے مالک، مجھے ایک ایسی بیٹی عطا کر کہ جس سے میں بہت پیار کروں، جو مجھ سے بہت پیار کرے، اور اے پروردگار تیرے دین کی خاطر اسے تماچے لگے میں صبر کروں۔ اے سکینہ میری اس دعا کے بعد تو پیدا ہوئی۔ وہ معصوم بچی اپنے بابا کے یہ جملے سن تو رہی ہے، کچھ سمجھ رہی ہے، کچھ نہیں سمجھ پا رہی، اور اچانک حسین کہتے ہیں، اے سکینہ تو سینے پر سونے کی عادی ہے نا، تو سینے پر سونے کی عادی ہے نا، میں اس خاک کربلا پر کچھ دیر کے لیے لیٹ جاتا ہوں، اپنا رخسار میرے سینے پر رکھ دے، شاید تجھے کچھ سکون آ جائے۔ حسین کربلا کی گرم زمین پر لیٹ گئے، بچی نے اپنا رخسار بابا کے سینے پر رکھا، بچی کی آنکھ لگی، آنکھ کھلی، اور اب بچی کہتی ہے، بابا ذرا مجھے اپنے سینے سے اتار تو دیجیے، مجھے اپنی گود سے اتار دیجیے۔ حسین نے گود سے اتار دیا، اور اب سکینہ کہتی ہے، جائیے بابا خدا حافظ، جائیے بابا خدا حافظ۔ حسین استفسار کرتے ہیں، سکینہ ابھی تو مجھے روک رہی تھی اور اب کہہ رہی ہے کہ جائیے خدا حافظ۔ کہا کہ بابا اب میں آپ کو کہاں روک سکتی ہوں۔ کہا کیا ہو گیا؟ کہا بابا ابھی خواب میں نے دادی فاطمہ زہرا کو دیکھا، اجرکم اللہ، میری دادی مجھ سے کہہ رہی تھی، اے سکینہ میرے حسین کا راستہ نہ روک۔ وہ وقت آ گیا کہ جس کے لیے زہرا نے اپنے لال کو چکیاں پیس پیس کر پالا۔ جائیے بابا جائیے خدا حافظ۔ اور اب حسین ذوالجنہ پر پھر سوار ہوئے، اور حسین نے وہ حملے کیے ہیں کہ فاتح خیبر کی یاد دلوں کے اندر تازہ ہو گئی۔ حسین ابن علی جب حملہ کرتے تھے تو یہ کہتے ہوئے حملہ کرتے تھے، اب بھوکے کی جنگ دیکھو، اب پیاسے کی جنگ دیکھو، اب اس کی جنگ دیکھو جس کا جوان علی اکبر مارا گیا، اب اس کی جنگ دیکھو جس کا 32 برس کا بھائی عباس مارا گیا۔ یہاں تک کہ فرات کے کنارے پہنچے، رکابوں میں پیر ڈال کر بلند ہوئے اور عباس کے لاشے کو مخاطب کر کے کہنے لگے، اے عباس تم نے بھائی کی جنگ دیکھی؟ جب تم میدان میں لڑ رہے تھے تو میں مرحبا کہہ رہا تھا، کیا اپنے بھائی کو مرحبا نہ کہو گے؟ عباس کے لاشے سے تو کوئی آواز نہ آئی، مگر خیموں کے پاس سے زینب نے کہا، مرحبا یا ابن رسول اللہ،
اے فرزند رسول، اگر کوئی مرحبا کہنے والا نہیں ہے تو علی کی بیٹی موجود ہے مرحبا کہنے کے لیے۔ حسین زخمی تھے اور زخمی ہوتے چلے، یہاں تک کہ فضاؤں کے اندر آواز گونجی، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ پلٹ آ اپنے رب کی بارگاہ میں، تیرے رب کے بندگان خاص تیرے مشتاق، جنت خدا تیری مشتاق۔ حسین زخمی ہیں اور زخمی ہوتے چلے، کسی نے تیر لگائے، کسی نے تلواروں سے وار کیا، جن کے ہاتھ میں پتھر تھے انہوں نے پتھر مارے، میرا مولا ذوالجناح پر ڈگمگا رہا تھا، یہاں تک کہ زین سے زمین پر آیا۔ زمانے کے امام نے فریاد کی، میرا سلام ہو اس پر کہ جو جب زین سے زمین پر آیا، نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا، پورا جسم حسین تیروں پر معلق ہو چکا تھا، یہاں تک کہ بعض علماء کے مطابق حسین نے اپنے ہاتھوں سے زور لگایا، سینے میں موجود تیر پشت سے باہر نکلے، اور اب حسین سجدہ خالق میں ہیں، اپنے رب سے راز و نیاز کر رہے ہیں، لا معبود سواک یا سریع الرضا رضن بقضائک و تسلیما لامرک الہی قد وفیت بعہدی فاوف بعہدک، اے پروردگار میں نے اپنے وعدے کو پورا کیا، اب تو اپنے وعدے کو پورا کر۔ حسین نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا، وہ شمر کا خنجر چلا، سر حسین تن سے جدا ہوا، زمین کربلا میں زلزلہ آیا، فرات کا پانی اچھلنے لگا، سورج کو گہن لگا، اور فضاؤں میں یہ صدا گونجی، الا قد قتل الحسین بکربلا، الا قد ذبح الحسین بکربلا، حسین قتل کر دیے گئے۔ زینب کا دل مضطرب ہے، بیمار بھتیجے کو بیدار کرتی ہیں، اے بیٹا سید سجاد سنو تو صحیح یہ کیسی آوازیں ہیں۔ بیمار امام کمر کو تھامے ہوئے خیمے کے پردے کو الٹتا ہے، آسمان کی طرف دیکھتا ہے اور یہ کہتا ہے، السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ زینب کہتی ہے، اے میرے لال سید سجاد، میرا ماں جایا زمین کربلا پر کہیں ہوگا، یہ آسمان کی طرف دیکھ کر کسے سلام کر رہا ہے؟ سید سجاد کی آنکھوں میں آنسو ہے، بھرائی ہوئی آواز میں کہتے ہیں، پھوپھی اماں ذرا دیکھیے، ابھی ابھی بابا کا سر کاٹ کر نوکے نیزہ پر بلند کیا گیا ہے، میں اپنے بابا کے کٹے سر کو دیکھ کر کہہ رہا ہوں، السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلبی